نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرین. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو بلندیاں عطا فرمائی ہے، اور جو قرآن کریم پر عمل نہیں کیے ہیں اللہ نے انہیں پستی سے نوازا ہے. دوستو، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس موضوع کی وضاحت کے لیے شہر یاد کے مشہور و معروف مبلغ و عالم دین فضیلت الشیخ امام الحق مبارک پوری حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور شیخ دعوت و تبلیغ کے میدان میں محتاج تعارف نہیں ہے، اور آپ مستشفیٰ عسکری کی جامعات میں داعی اللہ ہیں، اور جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ کے فارغ التحصیل ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پر وضاحت سامعین کے سامنے پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال تعالی فی موضع آخر شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. معزز علماء کرام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان دونوں آیتوں پر آپ غور کریں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یہ قرآن مجید انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے، سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے. جو بھی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو بھی تقوی شعار لوگ ہیں، یہ قرآن مجید ان کو ہدایت دیتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متقین کا لفظ نہیں استعمال کیا، مومنوں کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ الناس کا لفظ استعمال کیا، جس میں تمام لوگ شامل ہیں. مومن ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، یا اللہ رب العالمین کو سرے سے مانتے ہی نہ ہوں، یہ قرآن مجید ان کے لیے بھی ہدایت کا راستہ فراہم کرتا ہے، سیدھا راستہ ان کو بھی دکھاتا ہے. لیکن جو سیدھے راستے پر آنا چاہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو صراط مستقیم ہے اس پر قائم و دائم رکھ، اس پر برقرار رکھ، اس پر ہمیشہ چلنے والا ہمیں بنا کے رکھ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ الناس ہے. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی باتیں بتلانے والا. قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ ہدایت کی باتیں بتلاتی ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. حق و باطل کے درمیان وجہ امتیاز، دونوں کے درمیان امتیاز قائم کرنے والی کتاب ہے. بتلاتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ کتاب بتلاتی ہے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے. یہ کتاب بتلاتی ہے
ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے۔ یہ کتاب بتلاتی ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ کتاب بتلاتی ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ یہ کتاب بتلاتی ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ کتاب بتلاتی ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ کتاب بتلاتی ہے یقین کیا ہے اور ظن کیا ہے۔ یہ کتاب بتلاتی ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ یہ کتاب بتلاتی ہے کفر کیا ہے۔ تو ہمیں حق کی اتباع کرنی چاہیے، توحید کی پیروی کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید یہ امتیاز رکھتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں بتلاتی ہے، تفصیل سے بتلاتی ہے۔ کیوں بتلاتی ہے یہ کتاب؟ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، جو تباہ ہونا چاہتا ہے، جو برباد ہونا چاہتا ہے، جو جہنم میں جانا چاہتا ہے، وہ دلیل کی روشنی میں دلیل کو ٹھکرا کر کے وہ جائے جہنم میں، اور جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے دلیل کی روشنی میں اعلیٰ وجہ بصیرت زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن مجید نازل کیا، رسولوں کو بھیجا۔ کیوں رسولوں کو بھیجتا تھا؟ لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں، ان کے اوپر حجت قائم نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا تھا، قوموں کو ہلاک نہیں کرتا تھا، حجت قائم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو بھیجا ہے وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کے درمیان وہ حجت قائم کر دیں، حق اور باطل کے درمیان وجہ امتیاز اور فرق بتلا دیں، توحید کیا ہے، شرک کیا، لوگوں کے درمیان واضح ہو جائے، حق و باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اسی وجہ سے رسولوں کو بھیجتا رہا، اسی لیے وہ کتابوں کو نازل کرتا رہا تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا، انہی میں سے جو ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھ کر تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید پڑھتے تھے اور پڑھ کر کے لوگوں کو بتلاتے تھے، یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید کی آیتیں پیوست کر دیتا تھا، کافر ہونے کے باوجود بھی ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ واقعات موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اللہ کے نبی بس کر دیجئے۔ آپ کو قرابت کا حوالہ دے کر کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی بس کر دیجئے، کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے تھے۔ نفسوں میں چھپی ہوئی جو گندگی ہے، نفسوں میں چھپی ہوئی جو بخالت ہے، نفسوں میں چھپا ہوا جو شرک ہے، نفسوں میں چھپا ہوا جو نفاق ہے، اس کو وہ کھرش کر کے نکالتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ بھی قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے طور پر نکلا اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، جو بھی بولتے تھے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جن لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی، جن لوگوں کے ذریعے ہم نے قرآن مجید سیکھا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، ان سے تعلیمات لی ہیں۔ وہ لوگ بیان کرتے تھے
ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں لیتے تھے، 10 آیتوں کو اللہ کے نبی پڑھاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہو جاتا تھا اور اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ تو علم اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم نے قرآن مجید پڑھا اور اسی طریقے سے ہم اپنے بعد والوں کو پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اوپر خوف طاری ہو جائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں؟ کیا ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہی مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے صحابہ کرام کو پڑھایا سکھایا ہے، اور جب صحابہ کرام سیکھ لیتے ان کو دوسروں کا مسئول بنا دیتے، وہ لوگوں کو قرآن مجید سکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آدمی ہے جن کا نام جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خوبصورت نوجوان، گورے چٹے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخسار پر اپنی انگلی کو اس انداز سے پھیرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی ان کے رخسار پر اپنی انگلی پھیرتے تو ان کے اندر سے اس طریقے سے خون اوپر آ جاتا، خون کی لکیر بن جاتی تھی، ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی۔ وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، وَنَحْنُ شَبَابٌ حَزَاوِرَةٌ، ہم بالکل نوخیز نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے بچے بھی بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے سامنے جوان بھی بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے ساتھ بوڑھے بھی بیٹھے ہوتے تھے، کسی کے لیے الگ کلاس نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس سب کے ساتھ یکساں ہوتی تھی۔ تو یہ بیان کرتے ہیں وَنَحْنُ شَبَابٌ حَزَاوِرَةٌ، ہم بالکل نوخیز نوجوان تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم نے ایمان سیکھ لیا، ایمان کی تعلیم حاصل کر لی، ایمان کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو گئی، ایمان کو ہم نے جان لیا قبل اس کے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ فَلَمَّا تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ ازْدَدْنَا بِهِ ایمانا، جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لینی شروع کر دی، ہمارا ایمان میں اضافہ ہو گیا، ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ جو عمل سکھایا جا رہا تھا، جو باتیں بتلائی جا رہی تھیں اور جس کے مطابق صحابہ کرام زندگی گزارتے تھے، قرآن مجید کی آیتیں جو گزرتی تھیں ان کے سامنے وہی منظر پیش آتا تھا کہ اسی کے مطابق تو ہم عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس کے مطابق آج مسلمانوں کے درمیان ایک نو مسلم انسان کو جو ابھی اسلام قبول کیا ہو اور ان مسلمانوں کے درمیان رکھ دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس مسلمانوں کے ذریعے سے وہ ایمان سیکھ لے گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ ایمان سیکھ لے گا یا وہ بدعت کر کے اپنے کفر کی جانب لوٹ جائے گا؟ آپ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فضا بنائی تھی صحابہ کرام کی، کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، کہ انہوں نے ابھی قرآن مجید نہیں سیکھا ہے، قرآن مجید کی تعلیم نہیں لی ہے، قرآن مجید کی آیتیں نہیں یاد کی ہیں، لیکن ان کو ایمان کا پتہ ہو گیا ایمان کیا ہے۔ بے شمار مسلمان ایسے موجود ہوں گے جن کو ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبعوث کیے گئے؟ ظاہر ہے کہ ہدایت کی باتیں بتلانے کے لیے، لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین سکھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی باتیں بتلاتے ہیں۔ صراط مستقیم و اعلیٰ راستہ جو ہے وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، لیکن کیا ہدایت دے دینا، ہدایت پر لگا دینا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار دیا گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پاور دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پاور اپنے پاس رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قلوب العباد، بندوں کے دل
بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے پلٹاتا ہے۔ اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی باتیں بتلانے والے ہیں، ہدایت پر لگانے والے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کا لگاؤ ہے، جس سے آپ کی انسیت ہے، آپ اس کو ہدایت پر نہیں لگا سکتے ہیں، آپ ان کو ہدایت پر برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت پر لگاتا ہے۔ تو ہدایت پر لگا دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ صراط مستقیم جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، جن پر اللہ رب العالمین کا اکرام ہوا، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ تو اللہ رب العالمین سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کو سمجھو، قرآن مجید پر تدبر کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا لوگوں کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ کیا لوگوں کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ جو کتاب اتاری ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم اپنے رب کی مرضی سمجھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کس چیز سے راضی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ راستہ کون سا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے اور ہمیں کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید جب تک ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس راستے پر کیسے چلیں گے جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گامزن تھے، آپ کے صحابہ گامزن تھے؟ تو میرے بھائیو، قرآن مجید پڑھو، اللہ رب العالمین نے یہ کتاب دے دی ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو میرے بھائیو راستہ ہم کیسے طے کریں گے، کیسے راستہ طے کریں گے؟ لہذا قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید اتنی اہم کتاب ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی سفارش کرے نہ کرے، اللہ کے ہاں سفارشیں ہوں گی، شفاعتیں ہوں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن جو بھی اللہ کے پاس شفاعت کرنے جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ہیں، قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سلسلے میں کہ یہ بھی سفارشی بن کر کے آئے گا، اس کے لیے کوئی شرط نہیں بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے قرآن کو، تیرے کتاب کو، تیرے کلام کو یہ رات میں اٹھ کر پڑھتا رہا ہے، اس کو سمجھتا رہا ہے، جب یہ قرآن پڑھتا تھا اس کے آنسو نکلتے رہے ہیں، اس کے دل تھرا اٹھتے ہیں، اس کے جو روئیں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تیرے کلام کو پڑھ کر کے اس کے اوپر اتنی خشیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ کوئی اور سفارش کرنے جائے گا اس کے لیے 3 شرطیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہوئی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور جنہوں نے شرک کیا ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں۔ یہ 3 کی 3 شرطیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ قرآن مجید یہ شفا والی کتاب بھی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اس کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے، یہ قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ لہذا ہم قرآن مجید سے شفا حاصل کریں۔ یہ قرآن مجید صرف روحانی امراض کے لیے شفا نہیں ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ جب وہ راستے میں سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ کئی لوگ تھے، جب لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سردار تھا اس کے اوپر بچھو کو مسلط کر دیا، ڈنک مارا، اس کا زہر پورے بدن میں پھیل گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی بیماری دور کر دی۔
تو یہ قرآن مجید صرف روحانی امراض کے لیے شفا نہیں ہے، بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جس کے اوپر جو کہے کہ میرے ساتھ کوئی مرض لاحق نہیں ہے؟ ہر انسان مریض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں، اس پر غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ میرے لیے ہی ہے، یہ آیتیں میں پڑھوں گا تو اس سے مجھے شفا ہوگی۔ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے یہ دلیل آ گئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے، واضح نور نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نور کہا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت میں بھی نازل کرے گا، اپنا فضل بھی اس کے اوپر برقرار رکھے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ رب العالمین ان کو صراط مستقیم پر چلائے گا، صراط مستقیم پر لگا کے رکھے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ لہذا قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ رب العالمین نے آدم و حوا سے کہا یہاں سے نکلو، زمین کے اوپر جاؤ۔ ابلیس کو بھی نیچے اتارا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، بعضکم لبعض عدو، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ جیسے چاہو جانوروں کی طرح زندگی گزارو؟ جس طریقے سے جانور زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسی زندگی گزارنے کا نہیں کہا کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، آدم و حوا نیچے جاؤ، شیطان کو بھی نیچے بھیج دیا۔ شیطان وہاں بھی دشمن تھا آدم و حوا کا، یہاں بھی دشمن ہے، وہ اپنا فریضہ نہیں بھولے گا۔ اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کی ذریت کو اور جو بھی پیدا ہوں گے قیامت تک، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ تیرا ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے والا بنا کر چھوڑوں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیرا چیلنج تو قبول ہے، لیکن میں نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور جانوروں کی طرح زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایسے نہیں چھوڑا ہے۔ آدم و حوا کو اسی وقت اللہ رب العالمین نے کہا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کی باتیں آتی رہیں گی۔ کون لائے گا؟ کون لائے گا ہدایت کی باتیں؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت کی باتیں لائے گا، اور ہدایت کی باتیں اپنے نبیوں کو بتلائے گا، اور نبیوں کو یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ آپ کے اوپر کیا تھا؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ کھول کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری ہدایت پر چلے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ شقی بدبخت ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا وہ بندہ بدبخت نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اسے گمراہ نہیں کرے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اجیرن بنا کے چھوڑ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے یاد کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ قرآن مجید ذکر ہے، قرآن مجید کو پڑھو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو گے، اپنی زبان کو قرآنی الفاظ کے ذریعے سے تر و تازہ رکھو۔ قرآن مجید نور ہے، یہ نور بن کر کے آئے گا قیامت والے دن، روشنی بن کر کے آئے گا، جس کی روشنی میں ہم پل صراط پار کر سکیں گے۔
ہمارے نیک اعمال روشنی بن کر کے آئیں گے، اسی جہاں پر بالکل اندھیرا ہوگا وہ پل صراط ہم پار کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیج کر کے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کی باتیں بتلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کی باتیں بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجتا رہا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، ایمان کی حالت میں ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے نیک عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم عمل کریں گے اس کا بدلہ بھی عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس سے ہدایت لیں، اس راستے کی پیروی کریں جس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔